دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے، اپنے اندر کتنے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اس آواز میں نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی من چاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ تھکا ہارا شوہر، کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پر آئی پتنگ یا گیند مانگتے بچے یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی ہے بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ ڈراؤنی، بھیانک، انتہائی جان لیوا، اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آواز کس کے لیے ہے۔ کون کھنچا جائے گا اس خونی پکار پر، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس سرسبز حسین گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے روٹین کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں، مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے جب سردی پڑتی ہے، کوہرا پھیلتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو کمبل اوڑھ کر ہاتھ پیر برف سے بنے ہوتے ہیں۔ تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے ہوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں، سردی سے نہیں، خوف سے۔ اور پھر کسی ایک کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار، ٹھک ٹھک، شاید اسی لکڑی سے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی، مکروہ، کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز؟ شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی، اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کی کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی۔ نہ جانے کیوں 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ جو ان 25 سالوں میں پیدا ہوئے تھے یا 25 سال پہلے نہ سمجھ تھے، وہ تو اس کی وجہ سے لا علم تھے، مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی یہ نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بھوت، بدروح، کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان لیوا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بڑی موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر جسم کے ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کر کہ لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ خدا کبھی کسی کو ایسی موت نصیب نہ کرے۔